नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ मोहम्मद इकबाल। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम सुनने वालों को, चाहने वाले और मोहब्बत करने वालों पे इज़्ज़त, सआदत और सरफराजी से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का आखिरी अशर शुरू हो चुका है। ये वो अशरा है जिसमें एक रात जिसका सवाब 1000 महीनों से ज़्यादा है, और उसी रात में कुरान का नुज़ूल हुआ है। वो रात इस अशरे में है। अल्लाह हम सबको वो रात, वो लम्हा, वो घड़ी नसीब फरमाए। तमाम दोस्तों से एक खुसूसी गुजारिश है कि जब आप हाथ उठाएं, रब के हुजूर मुल्तजी हों, तो अपनी दुआओं में इस आजिज़ को भी याद रखें, और हमारे ज़ेर तामीर जामे मस्जिद ईसा को खुसूसी तौर पे याद रखें। हमारी पूरी कोशिश थी कि रमज़ान की तरावीह शुरू हो जाए, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर हम अपने हदफ तक नहीं पहुँच सके, और इस साल हम यहाँ तरावीह शुरू न करा सके। तो खुसूसी तौर पर जामे मस्जिद ईसा को अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ानुल मुबारक के 20 दिन गुजर गए और 10 दिन बाकी हैं। हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और कदम मुबारक सीढ़ी पे रखा, मेंबर पे कदम मुबारक रखा और अमीन फरमाया। दूसरी सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा, अमीन फरमाया, और तीसरे पे अमीन फरमाया। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, दुआ मांगने वाला तो कोई भी नहीं था, आपने अमीन फरमाया। हुजूर ने जवाब दिया कि जिब्रील तशरीफ़ लाए थे, फरिश्तों के सरदार तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने 3 बद्दुआएं मांगी। उनमें से एक बद्दुआ ये है जिस पर रमज़ान का पूरा महीना गुजर जाए और उसकी मग़फ़िरत न हो। कितना बदनसीब होगा वो आदमी जिस पर पहला अशरा भी गुजर जाए रहमत का, दूसरा अशरा भी गुजर जाए मग़फ़िरत का, और पूरा रमज़ान गुजर जाए और उसकी मग़फ़िरत न हो। अल्लाह हम सबको इस बद्दुआ से महफूज फरमाए। वैसे अल्लाह के यहाँ देर नहीं है माफ़ करने के लिए। माफ़ी की 2 सूरतें हैं। एक तो वो गुनाह है जिसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल्लाह से है। जब आप चाहें, पूरे साल अल्लाह के तौबे का दरवाज़ा खुला रहता है, हर वक़्त माफ़ी का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में खुसूसी तौर पर अपनी मग़फ़िरत को लौटाते हैं अपने बंदों पर, बाना ढूंढ के। ज़रा भी कोई अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। वो गुनाह जिसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल्लाह से हो, और वो कोताहियाँ जिसका ताल्लुक़ हुकूक़ुल इबाद से हो। किसी का हक दबाया, किसी की ज़मीन दबाई, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ़ पहुँचाया, वो गुनाह वैसे माफ़ नहीं होंगे जब तक कोई माफ़ी न मांगे, माफ़ी हो या तलाफ़ी हो। इसके अलावा इसके माफ़ी की कोई सूरत नहीं है। बेशक कोई काबे के अंदर जाके पूरे साल इबादत करे और तौबा करे, माफ़िया मांगे, तब भी माफ़ नहीं होंगे। इसलिए सच्चे दिल से अगर हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, वो गुनाह भी अल्लाह से माफ़ी मांगे जो हुकूक़ुल्लाह के हैं, और वो गुनाह जो हमसे सरज़द हो चुके हैं, जो हमसे कोताहियाँ हुई हैं, माशरती लग़ज़शें हैं, हम अपने भाइयों से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। ये यहाँ की कोई ज़िल्लत नहीं है, यहाँ की कोई रसवाई नहीं है। वैसे भी माफ़ी मांगने से इज़्ज़त बढ़ जाती है, लेकिन वो दिन आने वाला है जिसमें अव्वलीन और आखिरीन की मखलूक होगी, और वहाँ सबके सामने पुकारा जाएगा, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। वो कितनी रसवाई की बात होगी और किस कदर रसवाई का लम्हा होगा। उस रसवाई से बचने के लिए अगर हमसे लग़ज़श हुई है अपने भाइयों के हक़ में, रिश्तेदारों के हक़ में, दोस्तों के हक़ में, तो हम उनसे माफ़ी मांग लें। और जब हम माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह की तरफ से देर नहीं होगी। अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, तूने मेरे तरफ कदम उठाने में देर कर दी है, तूने मेरी तरफ आने में देर कर दी है, लेकिन मेरी तरफ से मग़फ़िरत में कोई देर नहीं होगी। उसी वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को धो लेते हैं, माफ़ फरमा लेते हैं। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना आई उम्हु आसारि ज़ुनूबना। वाफ़ु अन्ना, ये दुआ है 3 पारे में। अल्लाह ने अपने बंदों की ये दुआ सिखाई है कि जब तुम मुझसे माफ़ी मांगो
تو یوں ان الفاظ سے مانگو، واعف عنا، اس کی تفسیر کی ہے علماء نے، ای امحو آثار ذنوبنا، جب کوئی معافی مانگ لیتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کی کتابوں سے اس بندے کی کوتاہیوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، تاکہ فرشتوں کو بھی علم نہ ہو کہ میرا یہ بندہ گناہ گار ہے۔ اتنا پیار ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندے سے، اور بالخصوص جب بندہ روزے کی حالت میں ہو، روزے کی حالت میں اللہ کا بڑا پیار ہوتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ سب سے زیادہ قریب ایک تو سجدے میں ہوتے ہیں، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں بڑی دعائیں مانگا کرو اللہ سے۔ سجدے کی دعا صرف یہ نہیں ہے سبحان ربی الاعلی، اس کے علاوہ بھی لمبی لمبی دعائیں ہیں۔ اللہ سے گفتگو کیا کرو سجدے میں، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں آخری رات، آخری عشرے میں، رمضان کا مہینہ تھا، اندھیرا تھا رات کو، تو خاموشی مجھے محسوس ہوئی، میں نے چاہا کہ اللہ کے رسول کو تلاش کروں کہاں ہے، یوں ہاتھ سے میں تلاش کر رہا تھا تو آپ سجدے میں تھے اور آپ کے قدم مبارک کو میرا ہاتھ لگا، تو آقا نے بھی محسوس کیا کہ عائشہ مجھے تلاش کر رہی ہے، تو آپ نے سجدے کی وہ دعا بآواز بلند پڑھنی شروع کر دی۔ ویسے تو کافی دیر سے آپ اپنے رب کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، سجدے میں اپنے رب سے گفتگو کیا کرو، اللہ بڑا قریب ہوتا ہے۔ تو کافی دیر سے ایک طویل سجدہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، عائشہ فرماتی ہے، لیکن جب میرا ہاتھ لگا آپ کے قدم مبارک کو تو آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے، تو آپ نے وہ دعائیں جو آپ اللہ سے گفتگو میں مصروف تھے، آپ نے بآواز بلند کہنی شروع کر دی، اور آپ یوں فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک الا کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ آقا دعا مانگ رہے، سجدے میں دعا مانگ رہے، اللہ میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کسی سے ناراض ہو جائے اور اللہ کی پکڑ آ جائے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل کی ناراضگی جو ہے بہت خطرناک ہے۔ کبھی اللہ انفرادی طور پہ بندے سے ناراض ہوتا ہے، کبھی اجتماعی طور پہ بھی ناراض ہوتا ہے بے حیثیت قوم، اور اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ، دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں، کچھ ہمارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ ہماری برائیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ایک وہ گناہ جو دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، اس سے اللہ بڑے جلد ناراض ہو جاتے ہیں، کہ ہماری زبان سے کسی کو اذیت ہو، یا ہمارے ہاتھوں سے یا ہمارے اعمال سے کسی کو تکلیف پہنچے، یہ وہ گناہ ہے جس سے کبھی اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یوں دعا فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری رضا میں آتا ہوں، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے۔ جب اللہ ناراض ہو ان بطش ربک لشدید، دیکھیں اللہ کی پکڑ بھی بڑا سخت ہے۔ اپنے رب کو نہ ناراض کرے، ساری دنیا بے شک ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں دن رات، اور کبھی کوئی راضی نہیں ہوا۔ اتنی کوشش ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائے، اتنی صحیح ہم کریں جو دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے ہمیں قرب مل جائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ سجدے میں ہو تو اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی ایک دعا تو یہ جو میں نے عرض کر دی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رب آت نفسی تقواہا وزکاہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا، یہ بھی دعا ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، تو آپ سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگا کریں، طویل سجدہ کر لیا کریں۔ ہمارا سجدہ تو یہ ہوتا ہے جو کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے سجدہ کرنے میں، ایک دو بار تین بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا تو بھاگ گئے۔ تسلی سے سجدہ، طویل سجدہ، کیونکہ اللہ کا قرب ہے۔ ایک تو بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور ایک روزے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخری امت کے لوگ جب روزے رکھیں گے تو روزے کے حالت میں وہ میرے بہت زیادہ قریب ہوں گے، یہاں تک کہ میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ ہو۔ تو روزے کی حالت میں اللہ سے دعائیں مانگا کرے، بالخصوص افطاری کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، سجدے میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس چند لمحے ہیں، یہ کچھ راتیں ہیں، یہ آخری عشرہ ہے، پوری زندگی گزر گئی، 20 دن اس رمضان کے مہینے کے بھی گزر گئے، ایک دن وہ تھا کہ ہم نے کہا رمضان شروع ہوا، اب رمضان کے صرف چند راتیں باقی ہیں، چند گھڑیاں ہیں ہمارے پاس، چند لمحے ہیں، اس کو ہم قیمتی بنائیں۔ اور قیمتی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، کسی زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگیں، کسی کا حق دبایا واپس کر لیں، اور اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے رب کو راضی کریں، سجدوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے۔ اور جب راضی ہو جائے گا ہمارا رب تو پھر ساری دنیا کے لوگ راضی ہو جائیں گے۔ جب رب ناراض ہوتا ہے پھر ساری دنیا والے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رب سے کٹا ہوا، جس طرح پتنگ ہوتا ہے، کٹا ہوا پتنگ، بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پتنگ کٹا ہوا ہے، اس کو لوٹنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ اللہ سے کٹا ہوا ہو تو وہ کٹے ہوئے پتنگ کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اس گزارش کے ساتھ کہ اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد عید کو ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔